دوستوں، حکیم لقمان کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو گملہ کے قریب اور گملہ فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے، یعنی یا تو ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی بہت زیادہ عقل والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونان میں بہت مشہوریت ہے، جس سے طبی یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور بلند ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پورے سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کے حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو زبان دی گئی تھی، ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں، یہ ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جسے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے بنا تھکے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان 2 ایسی گولیاں تیار کر دی، ایک اپنے طوطے کو کھلا دیا اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دیا، اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس گولی کو کھا کر 6 مہینے تک بنا تھکاوٹ کے، بنا بھوک پیاس کے اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس ہو جانا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑ چلا۔ طوطا مسلسل اپنی اڑان 6 مہینے تک جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے اب 6 مہینے سے زائد ہو گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، کوئی پتھر یا چٹان بھی نہیں ملا تھا جن کے اوپر بیٹھ کر سانس لے سکتا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار سمندر میں ایک چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں، ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مچھلی نے تھوڑی حرکت کی تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان ہل کیوں رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ مچھلی بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس طوطے سے بات کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اللہ نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ اسی لیے مچھلی اس طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور بولنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مخلوق نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور مجھے حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ نہ تو یہاں کوئی پہاڑ ہے، نہ ہی کوئی جنگل ہے،
نہ ہی کوئی درخت ہے جس پر تم بیٹھ کر آرام کر سکو۔ تب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتا دیا۔ پھر مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو میں تمہیں وہاں پر پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلی سمندر میں موجود ہے جو مجھے کھا سکتی ہے۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا کہ تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسا ہی کیا، مچھلی کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اسے طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ طوطا یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے تو 6 ماہ لگے تھے وہاں تک پہنچنے میں، اور تم نے تو مجھے پلک جھپکتے ہی یہاں پر پہنچا دیا۔ طوطا بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو یہ مچھلی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور جا کر اپنا سارا ماجرا سنا دیا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل سے مرید ہونے کے لیے پاس والے ریڈ بٹن کو کلک کر دیں۔